اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم غور کریں تو یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے اس عارضی دنیا میں فلاح پانی ہے یا ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس میں سکون پانا ہے، اس میں فلاح پانی ہے۔ دیکھا جائے تو ہم اس عارضی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے، قیامت دور نہیں ہے، ہم جیسے ہی مریں گے قیامت سٹارٹ ہو جائے گی۔ ہماری قیامت سٹارٹ ہے جب ہم مریں گے، تو یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ فار ایگزامپل کہ ایک نوٹ بک ہے، اس کا پہلا پیج ہے پیدائش اور آخری ہے موت۔ اس کے درمیان میں جو ہمارا ہوگا نا، وہ ہماری اس دنیا اور اگلی دنیا کا فیصلہ ہے، نتیجہ ہے کہ ہم نے اس میں کیا لکھنا ہے۔ اور دیکھا جائے تو آج کل تو زندگی کا بالکل پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہارٹ اٹیک، ایسی بیماریاں آئی ہیں کہ انسان ایک دم سے چلا جاتا ہے، یقین تک نہیں آتا، مگر یہی دنیا کی حقیقت ہے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے ایک نہ ایک دن، جس طرح بھی ہوا۔ 100 سال بھی جی لیا تو جانا ہے۔ وہ نوٹ بک کا جو درمیان والا حصہ ہے نا، اس پہ آپ نے اپنی مرضی سے لکھنا ہے، جو لکھنا ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے، مگر جو پیدائش اور جو اس کا آخری صفحہ ہے نا، وہ ہمیں نہیں پتہ کو کدھر سٹاپ ہو جائے۔ اس کے مڈ میں جو ہم لکھیں گے اسی سے ہی ہماری آخرت جو ہے وہ سنورے گی۔ اگر ہم اس میں صحیح لکھیں گے، جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم اس میں نیکی کریں گے، فلاح پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم غلط اعمال کریں گے، برے کام کریں گے، برائی کی طرف جائیں گے، تو ہم پتہ ہے آپ کو۔ تو غور کریں نا کہ کس قدر بدنصیب ہوگا وہ شخص جو دنیا کی محض لذت حاصل کرنے کے لیے دوسروں پر غیبت لگائے گا اور قیامت کے روز اس کے بدلے میں اپنی نیکیوں سے محروم ہو جائے گا، یا وہ شخص جو دنیا میں کسی کی بہن بیٹی پر تہمت لگا کر خوش ہو، لیکن آخرت میں اپنے اعمال اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا وہ شخص جو چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، یا رشوت حرام طریقوں سے دوسروں کا مال اکٹھا کر کے دنیا میں چند دنوں کی زندگی میں عیش کرے، آرام پائے، سکون پائے، لیکن آخرت میں اپنی نیکیوں سے محروم ہو کر جنت کے بجائے جہنم میں جائے۔ وہ شخص جو زمین میں فساد پھیلائے، مکان یا پلاٹ پر نجائز قبضہ کر لے اور دنیا کی چند روز اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد قیامت کے روز اپنی ساری نیکیاں اس زمین یا مکان یا پلاٹ کے مالک کے حوالے کر کے خود جہنم میں پہنچ جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح الفاظ میں امت کی نصیحت فرمائی نا، کتنے واضح الفاظ میں امت کو نصیحت کی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگوں، جس کسی نے اپنے بھائی کی بے عزتی کی ہو یا اس پر کوئی اور ظلم کیا ہو، تو اسے چاہیے کہ اس سے معاف کروا لے۔ اس دن کے آنے سے پہلے جس میں دینار ہوگا نہ درہم، ہاں البتہ اگر اس کے پاس نیک عمل ہوں گے تو اس بے عزتی یا ظلم کے برابر اس سے نیک عمل لے لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس اتنے نیک عمل نہ ہوئے تو مظلوم کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب لوگوں کو پل صراط سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا تو ہر طرف تاریکی چھا جائے گی۔ تاریکی کے باوجود مظلوم ظالم کو صراط سے گزرتے ہوئے پہچان لے گا، اور جب تک ظالم سے مظلوم اپنا حق وصول نہیں کرے گا، اسے صراط عبور نہیں کرنے دے گا۔ صراط عبور کرنے والے خوش نصیب اہل ایمان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک مقام کنترا پر روک لیا جائے گا، اور ان میں جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی گلہ ہوگا، کوئی شکوہ یا کوئی ناراضگی ہوگی، اسے دور کیا جائے گا، اور جب اہل ایمان مکمل طور پر پاک صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقوق العباد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کسی نے اپنی زبان سے، ہاتھ سے، کسی بھی دوسرے طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کو دکھ دیا ہو یا نقصان پہنچایا ہے یا کوئی ظلم زیادتی کی ہے، ہاں وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے روز سے اس کا حساب لیا جائے گا، اس کی تلافی کی جائے گی۔ اب جو چاہے وہ اس دنیا میں اپنی انا کی قربانی دے کر اس کی تلافی کر لے، اور جو چاہے آخرت میں اپنی نیکیوں کی قربانی دے کر اس کی تلافی کر لے۔